بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ام کلثوم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جب تک خطرے کے الارم بجے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دو مختلف محاذوں پر مصری اور شامی افواج کے مشترکہ حملے نے اسرائیل کو خطرے میں مبتلا کر دیا تھا۔ یوم کپور جیسے مقدس روز اسرائیل کو ایک بڑی جنگ کا سامنا تھا۔ یہ عبرانی کیلنڈر میں سب سے مقدس تاریخ ہے، مگر اس دن اسرائیل مفلوج ہو گیا تھا۔ سڑکوں پر کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں تھی اور نہ ہی میڈیا میں نشریات چل رہی تھیں۔ اکثر شہریوں نے یوم کپور کی مناسبت سے روزہ رکھا ہوا تھا اور بعض عبادت گاہوں میں عبادت کرنے میں مصروف تھے۔ مگر جنگ کی ابتدا ہونے کے چند منٹوں کے اندر ہزاروں اسرائیلی ریزرو فوجی گھروں اور عبادت گاہوں کو چھوڑ کر محاذوں کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس وقت بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ سن 1967 کی طرح ایک مختصر اور آسان جنگ ہوگی، جب صرف 6 دنوں میں اسرائیل نے مصر، اردن اور شام کی فوجوں کو شکست دی تھی۔ لیکن اس بار حالات مختلف تھے۔ مصری صدر انور سادات کی حکومت نے شام کے صدر حافظ الاسد کے ساتھ مل کر جس جارحانہ کارروائی کا منصوبہ بنایا تھا، وہ نہ صرف اسرائیل کی دفاعی صفوں کو تباہ کرنے والا تھا، بلکہ اسرائیلی رہنماؤں کو یہ احساس دلانے کے قابل ہوا کہ اسرائیل کی بقا خطرے میں ہے، جیسا کہ 1948 کی جنگ آزادی میں ہوا تھا۔ اس جنگ میں اسرائیل کو 1948 کے بعد سب سے زیادہ نقصان جھیلنا پڑا۔ مجموعی طور پر اس کے 2656 فوجی ہلاک ہوئے، 15,000 زخمی، جبکہ تقریباً 1,000 جنگی قیدی بنے۔ نصف صدی قبل 6 اکتوبر 1973 کو شروع ہونے والی جنگ اسرائیل اور اس کے عرب پڑوسیوں کے درمیان ہونے والی چوتھی جنگ تھی۔ حیرت انگیز طور پر یہ ایک ایسا تنازع تھا جس کی اسرائیلی قیادت کو توقع تھی اور جس کی تیاری کے بارے میں اس وقت کی وزیر اعظم گولڈا میئر کی حکومت نے پچھلے مہینوں میں اشارے ملے تھے۔ حملے کی صبح حکومت کو دشمن کے قریب آنے کی اطلاع ملی تھی، تاہم اسرائیلی حکام کو توقع تھی کہ فوراً کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ گزشتہ جنگیں تھیں، خاص کر 6 روزہ جنگ۔ بہت سی چیزیں تبدیل ہو چکی تھیں۔ اسرائیل نے جزیرہ نما سینائی، غزہ کی پٹی، گولان ہائٹس، مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے کو اپنے اندر ضم کر کے زیر کنٹرول علاقے کا حجم بڑھا لیا تھا، مگر اس اقدام نے مزید تصادم کے بیج بوئے، کیونکہ نہ تو مصر اور نہ ہی شام نے اسرائیل کے ان اقدامات کو قبول کیا۔ سن 1967 کا تنازع اسرائیل کی فوجی حکمت عملی اور یوم کپور جنگ سے رمضان جنگ بھی کہا جاتا ہے پر اثر انداز ہوا تھا۔ 1967 میں فضا اور بختر بند گاڑیوں کی وجہ سے سبقت ملنے کے بعد اسرائیل نے اپنی توجہ اس طرف رکھی ہوئی تھی۔ سن 2003 میں شائع کردہ سابق US میرن کور نے اپنے تجزیے میں لکھا کہ اسرائیل کی دفاعی افواج نے اپنے تمام انڈے 2 ٹوکریوں میں رکھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے بجٹ کا 75% سے زیادہ صرف فضائیہ اور بختر بند شاخوں کے لیے وقف کیا۔ انہوں نے اپنی آرٹلری اور پیدل فوج کی شاخوں کو نظر انداز کر دیا تھا، اپنے زیادہ تر باقاعدہ اور مشینی انفینٹری یونٹوں کو ریزرو میں منتقل کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس بات پر یقین کرتے ہوئے کہ صرف ایک ٹینک ہی دوسرے ٹینک کو شکست دے سکتا ہے، اسرائیل نے امریکہ کی جانب سے نئے اینٹی ٹینک میزائل سسٹم کی فراہمی کی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا، اور جیسا کہ بعد میں واضح ہوا، یہ غلطی اسرائیل کو بہت مہنگی پڑی۔ اسرائیل کے وزیر دفاع موشے دایان اور اسرائیلی فوجی رہنماؤں نے اپنی دفاعی حکمت عملی کی بنیاد اس خیال پر رکھی کہ مصر اس وقت تک حملہ نہیں کرے گا جب تک اس کے پاس اسرائیل جیسی طاقتور فضائیہ نہ ہو۔ سن 1967 کے آغاز میں اسرائیلی فوج نے یہ تصور قائم کیا کہ اس کی بنیاد یہ تھی کہ مصر کے پاس فضائی طاقت ہونے سے پہلے جنگ شروع نہیں ہوگی، یہ اپنی فضائی قوت قائم کرنے کے بعد ہی اسرائیل کے سرزمین کے اندر بڑا حملہ کر سکے گا، جس میں ہوائی اڈے اور فضائیہ کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ PR کمار سوامی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ مفروضہ جون 1967 کی جنگ میں اسرائیل کی آپریشنل کامیابیوں اور عرب اسٹریٹجک پوزیشنز کی بنیاد پر قائم کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کا اندازہ تھا کہ مصر 1975 تک فضائی صلاحیت حاصل نہیں کر پائے گا۔ اسرائیل کو لگتا تھا کہ اس کے دشمن 1967 میں کھوئے ہوئے علاقوں کی وجہ سے اب مزید دور ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے نہر کے مشرقی کنارے کے ساتھ قلعہ بند عمارتوں کا ایک سلسلہ تعمیر کیا جسے بارلیو لائن کہا جاتا ہے۔ کئی تجزیہ کاروں کے مطابق 1967 کی کامیابی کے بعد اسرائیل یوم کپور جنگ کی تیاری روک چکا تھا۔
اسرائیلی فوجی قیادت مغرور ہو گئی تھی اور اس نے عرب فورسز کے خطرے کو نظر انداز کیا۔ 9 اگست 1973 کو کی گئی ایک تقریر میں اسرائیل کے اس وقت کے وزیر دفاع موشے دایان نے عربوں پر فوقیت کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے اسرائیلی آرمی سٹاف کالج کے افسران کو بتایا کہ ہماری فوجی برتری عربوں کی کمزوری اور ہماری طاقت کا دوہرا نتیجہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی کمزوری ان عوامل سے پیدا ہوتی ہے جو جلد تبدیل نہیں ہوں گے: تعلیم کی کم سطح، ٹیکنالوجی اور اس کے فوجیوں کی سالمیت، عربوں کے درمیان اختلاف اور انتہائی درجے کی قوم پرستی۔ مشہور قول ہے کہ ایک جرنیل گزشتہ جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، اگلی جنگ نہیں، اور دایان کے خیالات یہی ظاہر کر رہے تھے۔ صدر انور سادات کی حکومت نے جارحانہ حملے کی تیاری میں کئی سال احتیاط سے گزارے تھے۔ 6 اکتوبر 1973 کو دوپہر 2 بجے کے قریب مصری افواج نے اسرائیل پر حملہ شروع کیا، جس میں 240 طیارے، 2000 ٹینک، تقریباً 1000 توپ خانے اور تقریباً 2000 اینٹی ٹینک بندوقیں اور میزائل لانچر شامل تھے۔ فضائی بمباری تقریباً 20 منٹ تک چلی، تاہم توپیں مزید آدھے گھنٹے تک گولے برساتی رہیں۔ مصر نے نہر سوئز کے مشرقی کنارے پر اسرائیل کی طرف سے تعینات کیے ہوئے دفاع کو کمزور کر دیا اور اسے عبور کرنے کے لیے آپریشن شروع کر دیا۔ اسرائیلی حکمت کاروں نے اندازہ لگایا کہ بھاری ہتھیاروں کے ساتھ اس سمندری راستے کو عبور کرنے کے لیے مصر کو کم از کم 48 گھنٹے درکار ہوں گے اور اس عرصے میں وہ حملہ روک سکتے ہیں، مگر یہ مفروضہ بھی غلط ثابت ہوا۔ صرف 10 گھنٹوں میں مصری افواج نہر سوئز پر عارضی پلوں کو تعینات کرنے میں کامیاب ہو گئیں، جس سے 500 ٹینکوں کو عبور کرنے میں مدد ملی۔ جارحیت کے 24 گھنٹے بعد ان کے پاس سینائی میں پہلے سے ہی 2 مشینی ڈویژن اور 2 انفینٹری ڈویژن موجود تھے۔ بارلیو لائن گھنٹوں میں گر گئی۔ اس کا دفاع کرنے والے 500 فوجیوں میں سے زیادہ تر مارے گئے یا پکڑے گئے۔ اس حملے کے جواب میں اسرائیل نے نہر سوئز کی طرف زمینی افواج بھیجی تھیں، مگر انہیں بھی کچل دیا گیا، جبکہ اس کی فضائیہ کو اس وقت شدید نقصان پہنچا جب اس نے اپنے مخالف کے طیارے شکن دفاع کو پہلے ناکارہ کیے بغیر لڑائی میں حصہ لیا۔ 8 اکتوبر کو اسرائیل نے ایک ناکام جوابی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں بھاری جانی نقصان ہوا۔ 180 ٹینکوں کو مصری ٹینک شکن دفاع اور توپ خانے نے تباہ کر دیا۔ اسرائیلی دفاعی منصوبہ بندی میں غلطیوں اور اس حقیقت کے ساتھ کہ ان پر بیک وقت 2 محاذوں پر حملہ کیا جا رہا تھا، ایک تیسرا مسئلہ درپیش تھا۔ کامیاب جوابی کارروائی کو انجام دینے کے لیے ہتھیاروں اور دیگر سامان کی رسد میں کمی آئی تھی۔ قبل از وقت حملہ نہ کرنے پر اسرائیل کو فوجی اور انسانی قیمت ادا کرنا پڑی۔ یہ فیصلہ فوجی رہنماؤں کے غلط اندازوں پر مبنی تھا، جس میں قومی ہیرو سمجھے جانے والے موشے دایان شامل تھے۔ گولڈا میئر کا اندازہ تھا کہ اسرائیل کو اپنی جارحانہ شناخت بدلنی ہوگی تاکہ بیرونی مدد حاصل ہونے کا موقع پیدا ہو، اور اسی ضمن میں اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکی حکومت کے ساتھ پہلے حملے نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اگرچہ اسرائیل نے جنگ شروع نہیں کی تھی، لیکن زیادہ تر یورپی ممالک نے عرب ممالک کی طرف سے انتقامی کارروائیوں کے خوف سے اسے امداد دینے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ سوویت یونین کی جانب سے مصر اور شام کو ہتھیار سپلائی کرنے کے بعد امریکہ کو اس جنگ کا حصہ بننے پر مائل کیا جا سکتا تھا۔ واشنگٹن نے اسرائیل کے لیے امداد بھیجنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد عرب ممالک نے امریکہ، نیدرلینڈ، پرتگال اور جنوبی افریقہ کو خام تیل فروخت کرنے کا بائیکاٹ کیا اور تیل کی پیداوار کم کر دی۔ اس سے تیل کا بحران پیدا ہوا۔ امریکہ کو پہلی بار ایندھن کی قلت کا سامنا کرنا پڑا اور 1974 تک ایک بیرل کی قیمت 4 گنا بڑھ گئی، جس نے مہنگائی کی لہر کو ہوا دے کر عالمی معیشت پر سخت اثرات مرتب کیے۔ یہ تیل درآمد کرنے والے ممالک میں جمود اور بے روزگاری کا باعث بنا۔ اسرائیل اور مصر کے درمیان جنگ بندی کے مذاکرات نے سفارتی تعلقات کے قیام کی راہ ہموار کی۔ اس جنگ کی فتح کو فوجی نہیں بلکہ سیاسی لحاظ سے دیکھا جاتا ہے۔ مصر اور شام نے اسرائیل کی ناقابل تسخیر پہچان کو ختم کیا اور انہیں 6 روزہ جنگ میں شکست کا انتقام ملا۔ اس تجربے کے نتیجے میں اسرائیلی رائے عامہ میں اہم تبدیلیاں آئیں۔ اس نے امن کے لیے علاقوں کے تبادلے کے خیال کی حمایت کرنا شروع کی اور کئی دہائیوں بعد فلسطینیوں کے ساتھ اوسلو معاہدہ ہوا۔ جنگ کے بعد مصر پہلا عرب ملک بنا جس نے اسرائیلی ریاست کو تسلیم کیا۔ معاہدے کی مدد سے 4 دہائیوں تک اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان امن رہا۔ یہ بڑی کامیابی تھی کیونکہ دونوں کے درمیان 25 برسوں میں 4 جنگیں لڑی گئی تھیں۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔